خطا کا پتلا۔ پروفیسر فہیم ریاضی پیریڈ لے رہے تھے اور طلبہ کو جیومیٹری کے کچھ اشکال اور سوالات سمجھا رہے تھے۔ جب وہ کام کروا چکے تو اسے پوچھنے لگے، بچوں بتاؤ یہ سوال سمجھ میں آ گئے یا نہیں؟ کچھ نے ہاں میں جواب دیا، کچھ گردن ہلا کر انہیں آرام کرنے لگے۔ اتنے میں سر فہیم کی نظر آخری ڈیسک پر براجمان ثاقب پر پڑی اور وہ اپنی اینک اتار کر رومال سے اسے صاف کر رہا تھا۔ ہاں بھی ثاقب بیٹا، تم بتاؤ میں نے ابھی جو سوال سمجھائے ہیں کہ ان کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو ثاقب کے بولنے سے قبل ہی نعمان کہنے لگا، سر اس اینکوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ نعمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں کمرہ جماعت میں بیٹھنے کے آداب نہیں؟ سر فہیم کی آواز پر جماعت میں سکوت چھا گیا۔ نعمان کا تعلق ایک کھاتے پہ تھے گھرانے سے، جبکہ ثاقب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد کی ماہانہ قلیل آمدن سے بامشکل گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ ثاقب صبح اسکول جاتا اور چھٹی کے بعد دوپہر سے شام تک ایک درزی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اتنی مشقت کے بعد اس کے ہاتھ 50 روپے والا نوٹ تھما دیا جاتا۔ گھر آ کر وہ رات گئے کسی اسکول کا کام کرتا اور سبق یاد کرتا۔ سارا دن نظر کا کام کرنے کی وجہ سے اسے موٹے شیشے والی اینک لگ گئی۔ اس دن کے بعد ثاقب جب بھی اسکول جاتا تمام کلاس فیلو اور اسکول کے لڑکے اس کا مذاق اڑاتے۔ ثاقب ایک دبلا پتلا اور شریف بچہ تھا، اس لیے وہ انہیں کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہتا۔ نعمان کی ثاقب سے نہ جانے کیا مخالفت تھی کہ وہ ہمیشہ اس کا نقصان پہنچانے میں لگا رہتا۔ نعمان نے ثاقب کے بہت عجیب نام رکھے ہوئے تھے اور وہی اسے سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا۔ سر فہیم کا پیریڈ ختم ہوتے ہی نعمان پھر شروع ہو گیا۔ آج تو ثاقب بھی اپنی توہین برداشت نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نعمان کے لیے بد دعا نکلی۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ اسی رات جب نعمان معمول کے مطابق کمپیوٹر سے اٹھا تو اسے اپنے ارد گرد دھندلا سا دکھائی دیا۔ پھر اس کی نگاہ سے اپنے کمرے کے سامنے کی سیڑھیاں بھی اوجھل ہونے لگی۔ اس نے صورتحال کو قابو میں نہ دیکھتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی امی اور ابو دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے۔ ان کے پڑوسی ندیم آنکھوں کے ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ندیم آنکھوں کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور اسے اینک کی ضرورت ہے۔ نعمان کا یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ 3 دن بعد جب اسکول جانے کے قابل ہوا تو اس نے سارے فرینڈز نے حسب عادت اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تھوڑی دیر بعد جب ثاقب اپنی طرف آتا دکھائی دیا وہ فوراً پیچھے مڑنے لگا تھا کہ ثاقب نے اسے آواز دے کر روک دیا کہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے نعمان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ثاقب نے اس کے قریب آ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نعمان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ثاقب نے اس سے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے ہی تھے کہ اس سے بیشتر نعمان بول اٹھا، ثاقب پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا، تمہارا مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے مجھے تمہیں ستانے کی سزا دے دی ہے، اب میں عمر بھر اس کو بھگتوں گا۔ نعمان کے آنسو دیکھ کر ثاقب کا دل پسیج گیا اور وہ اس سے درد مندانہ لہجے میں حوصلہ دینے لگا، نہیں میرے دوست، انسان تو خطا کا پتلا ہے، جانے انجانے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم راہ راست پر آ گئے ہو۔